السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہمارے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کے اندر مشرکین ہار گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو زیادہ کر کے دکھائی، حالانکہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑی سی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور مشرکین مسلمانوں کی زیادہ تعداد دیکھ کر ڈر گئے اور وہ ہار گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر ہم نے ایک ایسی آیت اور ایک دعا کے متعلق پڑھا تھا۔ یہ آیت جو ہے وہ شہادت کے متعلق ایک خاص اہمیت اور ایک خاص شان رکھتی ہے کہ 2 یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہر مدینہ میں آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا کہ ایک نبی ہیں جو اس شہر میں موجود ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام نشانیاں پائیں جو تورات کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ مسلسل سوال کرتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شہادت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنا دی، جس کے بعد وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے بعد یہ گواہی دے گا، یعنی کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ کہے گا کہ انا علی ذالک من الشاہدین، کہ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ایک ذات ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک وعدہ کیا ہے، میں اس کا وعدہ پورا کرنے والا، سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور کم سے کم حاجت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ یہودی کس طرح کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کس طرح کے تھے۔ انہوں نے تقریباً 43 انبیاء کو ایک ہی وقت میں قتل کیا، نعوذ باللہ۔ ان کی نصیحت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ انہوں نے تو بے شمار انبیاء کو قتل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو تنبیہ فرمائی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسی طرح ہم غزوہ خندق کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا معاملات پیش آئے، غزوہ خندق کی صورت کیوں پیش آئی، غزوہ کرنے کی صورت کیا پیش آئی، خندق کیوں کھودنی پڑی، اسی طرح سے اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اور اس غزوہ خندق کے دوران کیا کیا معجزات پیش آئے، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مسلمان کسی کافر سے دوستی مت کریں۔ اب کون سے کافروں سے دوستی سے منع فرمایا؟ کیا ہر کافر سے دوستی منع ہے؟ کتنے قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں؟ ان سب کے بارے میں ہم اس صورت کے اندر آج کے سبق میں جاننے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق ناحق، اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ وہ لوگوں میں سے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں حبطت برباد ہو گیا اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں، اور الآخرت یا آخرت میں، اور ماں نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتوا دیے گئے نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ کتاب اللہ کی طرف، لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولی منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک فریق منہم ان میں سے، اور اس حال میں کہ ہم وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے تھے کچھ حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک فریق اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک یہ بھی انہم بسبب اس کے ہے کہ قالوا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایامن چند دن معدودات گنتی کے، وا اور غرہم ان کو دھوکے میں ڈال دیا فی دینہم ان کے دین کے بارے میں ما ان چیزوں نے جو کانو تھے وہ یفترون افطرا کیا کرتے، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جس کے بارے میں وہ افطرا کیا کرتے تھے۔ فکیف پھر کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے لیومن ایسے دن میں لا نہیں ریبا کوئی شک فیہ اس کے بارے میں، وا اور وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس نفس کو ما جو کسبت اس نے کمایا، وا اور ہم وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شک اس کے واقع ہونے میں، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک اے مالک الملک کی بادشاہی کے، تو ہی دیتا ہے الملک کا بادشاہی من جس کو تشاء تو چاہے، وا اور تنزع تو چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہے، وا اور تعز تو ہی عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، وا اور تذل تو ہی ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، بیدی کا تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر سب بلائی، انکا بے شک آپ ہی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے مالک بادشاہی کہ تو ہی دیتا ہے بادشاہی جس کو تو چاہے، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہے، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائی، بے شک آپ ہر چیز پر خوب قادر ہیں۔ تولیجو تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن میں، وا اور تولیجو تو داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں، وا اور تخرجو تو نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، وا اور تخرجو تو نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، وا اور ترزقو تو رزق دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نہ یتخذ بنائے المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، وا اور من جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ فلیس تو نہیں ہے من اللہ اسے اللہ تعالیٰ سے فی شیء کوئی تعلق اللہ مگر ان یہ کہ تتقو تم بچنا چاہو منہم ان کے شر سے، تقاتن بچنا، وا اور یحذرکم ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وا اللہ اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر تمہیں جانا ہے، اور نہ بناؤ تم مومنین کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی کرے گا یہ تو نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق مگر اس لیے کہ تم بچنا چاہو اس کے شر سے بچنا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ گے ماں وہ بات جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اس کو جانتے اللہ وا اور یعلمہ وہ جانتا ہے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وا اور ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وا اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ اگر تم چھپاؤ گے وہ بات جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یوم جزن تجدو پائے گا کلو ہر نفس ماں جو عملت اس نے عمل کیا من خیر اچھائی سے، محسنا اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، وا اور ماں جو عملت اس نے عمل کیا من سوء برائی سے وہ بھی تودو تو وہ آرزو کرے گا لو ان کاش کے ہو بینہا اس کے درمیان، وا اور بینہ اس کی برائی کے درمیان امدن فاصلہ بعیدن دور کا، وا اور یحذرکم تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات سے، اللہ وا اور اللہ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعبادی اپنے بندوں پر۔ جس دن پائے گا ہر شخص اس نے جو کمایا اچھائی میں سے اپنے سامنے حاضر ہوا اور جو اس نے عمل کیا برائی سے وہ بھی، تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان فاصلہ ہو دور کا، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، حکموں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم سو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں جن کی ساری
ساری محنتیں، سارے اعمال ضائع ہو گئے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سورت کے اندر عیسائیوں کے متعلق جو ہے وہ کچھ آیتیں ذکر فرمائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے متعلق جو ہے وہ آیتیں ذکر فرمائیں۔ یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے متعلق خاص طور پر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کی تفسیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 کے قریب نبیوں کو ایک ہی وقت میں نعوذ باللہ شہید کر دیا، اور جب ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ کام نہ کرو، تم غلط کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، 170 کے قریب جب بزرگ کھڑے ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے، تو اسی دن بنی اسرائیل نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر یہی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم جو نازل کیے ہیں، تورات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ماننے کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اس کو بھی انہوں نے بات کو انکار کیا، پھر اس کے بعد انہی انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو شہید کیا، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ تو بیشتر انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کو قتل کیا، اور اسی طرح اور جب وہ قتل کرتے تھے اور ان کو سمجھانے کے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے، علماء کھڑے ہوتے، تو ان کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی حدیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ 170 کے قریب جو بزرگ ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی اسی وقت شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ ابھی تو یہ اپنے اس طرح کی حرکتوں میں مگن ہیں، کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، جو کچھ جو ہے انہوں نے اعمال کیے، وہ سارے ضائع ہو گئے، چاہے جتنے بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں وہ سب ضائع ہو گئے۔ انہوں نے انبیاء کے ساتھ زیادتی کی، جس کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور کل قیامت والے دن ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کتاب میں سے ایک حصہ، یدعون ان کو بلاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہ، تو ان میں سے بعض فریق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں، وہم معرضون اور وہ اس سے غافل ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اب کون لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات نازل کی، تورات کا کچھ حصہ نازل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف انبیاء بلا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اس کتاب کے حکم کو نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کہ ہم تو نہیں ماننے والے۔ اور یہ وجہ کیا ہے اس کی، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ سب کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ جو ہے، جہنم کی آگ صرف چند دن چھوئے گی، اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور بہکے ہوئے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے، خود سے اپنی باتیں گھڑ کے، اور اسی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا اس دن جب ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن کے اندر، لا ریب فیہ جس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے کیے، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے بارے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کے بارے میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے کس طرح سے کیا، ان کو کتاب دی گئی، اس کے علاوہ انہوں نے کتاب دینے کے باوجود اس کتاب کو نہیں مانا، ان انبیاء کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعراض کیا، اور الٹا کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہی نہیں چھوئے گی، ہم تو بالکل پاک صاف ہے، اگر ہمیں آگ نے چھو بھی لیا تو چند دن چھوئے گی۔ تو یہ ان کا تکبر، ان کا غرور ان کو اس چیز میں لے کر ڈوب گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دھوکے نے، ان کے اس مکر و فریب نے ان کو کیا کر دیا، دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ اپنے سے باتیں بنا رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ کل قیامت والے دن ان کا کیا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لیکن کل قیامت والے دن ان کے ساتھ جو حال ہوگا اس میں وہ کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے، اور ان کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو کل قیامت والے دن ان کو ویسا ہی عذاب ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ تو کہہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ کہیں اے اللہ مالک بادشاہی کے، تو بادشاہی دے جس کو چاہے، وتنزع اور چھین لے الملک بادشاہی ممن تشاء جس سے تو چاہے، وتعز اور تو عزت دے من تشاء جس کو تو چاہے، وتذل من تشاء اور جس کو تو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے، تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری وتولج النہار فی اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج اور تو نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو بھی چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے امت محمدیہ کو ایک دعا بھی سکھا رہی ہے، ایک مناجات بھی سکھا رہی ہے، یعنی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کفار پر غلبہ پائے گی، اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر غالب ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، وعدہ فرمایا تھا، تو منافقین اور یہود نے مذاق اڑایا، تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بادشاہی چھین لے، فقیر کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے اور بادشاہ کو بھی جو ہے وہ فقیر بنا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو یہ سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اب ہوا کیا تھا اس آیت کا جو شان نزول ہے، واقعہ یہ آیت کیوں پیش آئی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ غزوہ بدر میں احد میں مسلمان جو ہے وہ مشرکین مکہ پر فتح پا رہے تھے اور مشرکین مکہ مسلسل شکست ہو رہی تھی، وہ ہار رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف ان کے جتنی بھی جد و جہد کرتے تھے اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ان کے دلوں میں ایک بغض اور ایک جو ہے وہ نفرت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں لیکن ہم ان سے جیت جائیں، ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنا ذہن بنایا ہوا تھا اور جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک سازش کی کہ سارے جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو ملا لیا اپنے ساتھ، مشرکین اپنے ساتھ یہودیوں کو ملا لیا، عیسائیوں کو بھی ملا لیا، اور ان سب نے ایک ایک متحد فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ہم مل کر مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ ان پر حملہ کر دیں گے اور ایک جنگ ٹھہر جائے گی اور مسلمان جو ہے وہ اندر ہی بے سر و سامان ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے وہ کیا ہوگا کہ مدینے سے ہم نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا غزوہ تھا جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا اور جس کا نام قرآن کے اندر غزوہ احزاب آیا ہے اور تاریخ میں ہم ان کو غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ اور یہ مشرکین یہ معاملات کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر راستے میں کے اندر جو ہے وہ خندق کھدوائی تھی، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑا۔ احزاب کہتے ہیں خندق کو۔ اب اس روایت کے اندر آتا ہے کہ جو خندق کھودنے کا کام تھا وہ مجاہدین کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سپرد ہوا، تو 40 ہاتھ لمبی خندق تھی جس کو 10 آدمیوں نے مل کر کھودا، اور جو ہے وہ یہ خندق کئی میل لمبی تھی، کئی خاصی چوڑی اور گہری تھی، جس کو کوئی گھڑ سوار جو ہے وہ عبور نہ کر سکے، اور کھدائی جب ہو رہی تھی تو جلدی کھدائی کرنی تھی، اس کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت محنت سے اس کام کو انجام دے رہے تھے، اور قضائے حاجت ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، اس کی ضروریات کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے تھے کیونکہ کام کو جلدی انجام دینا تھا، اور مسلسل بھوکے پیاسے رہ کر وہ یہ کام انجام دے رہے تھے، اور یقیناً یہ کام ایسا تھا جو آج کل کی جدید آلات والی مشینری بھی ہوتی تو اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس کام کا پورا کرنا ان کے لیے آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی اس کام کی تکمیل کر دی۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے، اور اتفاقاً جو ہے وہ خندق کی کھدائی کے اندر جو ہے وہ ایک پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حصے میں خندق کا یہ ٹکڑا آیا تو وہ اپنی پوری قوت صرف
صرف کر کے بھی جو ہے وہ اس کو توڑنے سے عاجز ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں میں اپنے دست مبارک میں کدال لے کر ایک ضرب لگائی، تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک شعلہ، آگ کا شعلہ، روشنی نکلی اس میں سے اور جو دور تک پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی کے اندر ہیرا یعنی ملک فارس کے محلات اور امارات دکھائی دیے گئے۔ اور پھر جب دوسری ضرب لگائی گئی، پھر ایک شعلہ برآمد ہوا، تو فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات اور عمارتیں دکھلائی گئیں۔ اور پھر جب تیسری ضرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو روشنی پھیلی اور فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم اور فارس کے فتح کی خوشخبری دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جس پر جو ہے وہ منافقین مدینہ نے اس پر مذاق اڑایا اور مسلمانوں کا بھی مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کا جو حریف ہے یعنی جن سے ہم لڑ رہے ہیں، مقابل جو ہے وہ ہمارا خوف سے جو خندقیں کھود رہے ہیں، اس میں اتنا مشغول ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہے، اپنی جانوں کی حفاظت ان سے کرنا مشکل ہو رہی ہے، یہ کیا ملک فارس، روم، یمن کو فتح کریں گے، اس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ملک کا بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے اور اس کو فقیر بنا دے۔ یہ جو آج کے فقیر ہیں وہ کل ان بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ہوں گے، اور جیسا تاریخ نے دیکھا بھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان محلات کو، ان جگہوں کو فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ فتح لکھی اور ان کو وہاں کا بادشاہ بنایا، حکمران بنایا۔ روم اور فارس، روم جو ہے وہ اس زمانے کا ترکی ہے اور فارس اس زمانے کا جو ہے وہ ایران ہے۔ اس زمانے میں اس کا پرانا نام روم اور فارس تھا، اب جو ہے وہ ترکی اور ایران کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دن داخل ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات داخل ہوتی ہے یعنی اندھیرا آتا ہے تو دن جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ سورج اپنا جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے، اس کا اتنی دیر اس نے رہنا ہے، پھر اس نے چلے جانا ہے۔ چاند کا وقت مقرر رکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر جو ہے وہ رہے گا اور روشنی مہیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک نظام مقرر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں، مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسا کہ انڈے میں سے بچہ نکل آتا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ بے جان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہے وہ بچہ نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے نطفے میں سے ایک انسان کو بنا دیا، ٹھیک ہے، یا دانے میں سے جو بے جان ہے اس میں ایک درخت جاندار نکال دیا۔ اسی طرح زندہ میں سے مردہ کی مثال یہ درخت ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ پھل نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرغی ہے جو زندہ ہے، اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے انڈا نکالتے ہیں جو کہ بے جان ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ یہ تو ایک زندہ اور مردہ کا مفہوم تھا جو ہر کوئی جان سکتا ہے، عالم جاہل چاہے جیسا بھی انسان ہو وہ اس میں فرق معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردے میں سے زندہ کو پیدا کیا، ایک کافر میں سے یعنی جو مردہ ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار مومن پیدا کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کی اولاد بعض اوقات جو ہے وہ مومن نہیں ہوتی اور وہ کافر نکل آتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور پہلے بھی بہت سارے انبیاء کی اولادیں اس طرح سے رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد دیکھ لیں کہ ان میں سے جو ہے وہ ایک بیٹا پیچھے رہ گیا اور جو ہے وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو بھی نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو بھی نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا گیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کافروں کو اپنا کیا نہ بنائیں، دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا دوست نہ بنائیں۔ اگر بنانا ہے تو مسلمانوں کو بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقاتن، اس حالت میں کہ اگر تم ان سے کوئی بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ان سے کوئی تعلق رکھ لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ
المصیر، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ چاہے جو بھی تمہارے جی میں ہے، چاہے اگر تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کر دو، اس بات کو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کو وہ سب بھی معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ بھی اس کو سب معلوم ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جس دن جو موجود پائے گا ہر شخص، یعنی کہ کل قیامت والے دن ہر شخص اپنے سامنے موجود پائے گا وہ نیکی جو اس نے کی ہوگی بالکل اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو کوئی برائی اس نے کی ہوگی اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھ میں اور میری اس برائی کے اندر بہت دور کا فاصلہ ہو جائے اور مجھے یہ اپنی برائی نظر نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ساتھ دوستی، محبت، شدت والی محبت کا تعلق جو ہے وہ نہ رکھیں۔ اب پھر کس طرح کے تعلق جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، اس کے متعلق اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور سلوک کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے، غم خواری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ تو کیا محبت کرنا اور حسن سلوک کرنا کیا غلط ہے؟ قرآن کے اندر جیسا فرمایا کہ کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، تو اس کے اندر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ محبت کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو دلی محبت ہوتی ہے، جیسے اپنے ماں باپ سے ہو گئی، گھر والوں سے ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں صرف ان کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ کسی غیر مومن کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ تعلق کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا ایک تعلق ہوتا ہے ہمدردی کا، خیر خواہی کا اور نفع پہنچانے کا۔ تو انسان جو ہے وہ محبت میں تھوڑی بہت محبت جس میں ہوتی ہے کہ ہمدردی کرنا چاہتا ہے، اس کا فائدہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ کر سکتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ نہیں جن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، جن کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہو، تو ان کے ساتھ آپ یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو عام طور پہ آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور کافر ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا ایک درجہ ہوتا ہے حسن اخلاق کا، اچھا یعنی کہ بات چیت کا، صرف آپ جو ہے وہ دعا سلام جو آپ کی ایک ہوتی ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ صرف جو ہے وہ دعا سلام کرتے ہیں، تو یہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے، غیر مسلم کی اس میں شرط نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو آیت میں فرمایا نا الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر آیت کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ تمہیں ان سے بچنا ہے، تو تم ان سے ایسا تعلق دوستی کا، یعنی صرف اوپر سے ہمدردی کا تعلق رکھ سکتے ہو تاکہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ پھر چوتھا تعلق ہوتا ہے معاملات کا، کہ جن سے آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، جن کے ساتھ آپ نے بزنس کرنا ہے، اگر وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ جائز ہے، لیکن ہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسلحہ ان کو اپنے جو ہے ملک کا وہ فروخت نہ کیا جائے، کیونکہ وہی وہ اسلحہ آپ کے ملک کے خلاف استعمال کریں گے، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اپنا کوئی ایسی چیز جو آپ کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف استعمال ہو سکتی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو 4 معاملات تھے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ دلی محبت جائز نہیں ہے۔ ہاں، احسان اور ہمدردی کی جا سکتی ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ آپ ان سے مل جل سکتے ہیں، بس یہاں تک جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، ان سے مہمان نوازی کر دی، ٹھیک ہے، میزبانی کر دی، تو یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ان سے کوئی معلوم ہو کہ ہمیں ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت تعلق رکھیں تاکہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچائے، تو اس طرح کے تعلقات جائز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا، ہمدردی کی، خوش اخلاقی کے جو معاملات پڑے، لیکن کیا کیا منافقین نے، مشرکین نے آپ کو بے انتہا تنگ کیا کہ مکہ میں قحط پڑا، دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وطن سے نکالا تھا، ان کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان کی خود امداد فرمائی، جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کر رہے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، دشمنوں کو وہاں سے نکالنے کا جو ہے حکم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی آزاد کر دیا، معاف کر دیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں آج کے دن معافی دی جاتی ہے، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بھی اخلاق تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے طرح جو ہے وہ بیت المال تھا، جس میں سے پیسے جو ہے وہ وظیفے جمع ہوا کرتے تھے، تو ان میں سے غیر مسلموں کو وہ دیا کرتے تھے، مال ان کو دیا کرتے تھے،
اور جو ہے ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو اس سے آپ کو فرق واضح ہو گیا کہ کون سی محبت سے منع کیا گیا ہے. ہاں احسان اور جو ہے وہ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، قلبی محبت ان کے ساتھ نہ رکھی جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور اسی دن جب ایک دن ایسا آئے گا کہ کل قیامت والے دن جب تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے تو اچھے اعمال جو ہے وہ تمہیں اچھے لگیں گے، اور جب برے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے تو تم کہو گے کاش اس کے اور میرے درمیان جو ہے وہ دور کا فاصلہ ہو جائے اور میرے گناہ میرے سامنے نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے ڈراتا ہے، اور ڈراتا بھی تمہیں اپنی ذات سے ہے تاکہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ تم شرمندہ نہ ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور شفقت کرنے والا ہے. الحمدللہ آج یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ رہا ہوگا. جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.